بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین. اچھا جی، تصور آزادی کی اسلام کاری. انگریزی میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا تصور آزادی کی اسلام کاری. اسلام کاری کا مطلب ہے یعنی آزادی کا اسلامی جواز فراہم کرنا. کیوں اسلام میں آزادی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. انگریزی میں لکھا ہے جسٹیفیکیشن آف فریڈم ایز اے ویلیو. آزادی کی توجیہ تو جسٹیفیکیشن یعنی جواز فراہم کرنا. آزادی کا جواز بطور قدر کے. قدر وہ ویلیو، قدر وہ چیز ہوتی ہے جو بذات خود اہم ہو، اس کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں، یعنی اس کو حاصل کرنا مقصود ہو، وہی قدر ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اقدار اس کی جمع ہے، انگریزی میں ویلیو اس کو کہتے ہیں. تو اسلامی اقدار جو ہیں مطلب عبادت ہے، مرکزی قدر، اور بطور قدر وہ آزادی کی ضد ہے. جو ہم عبادت سے مراد لیتے ہیں اس کی نفی کا نام ہی آزادی ہے بنیادی طور پہ. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی پہ نہ چلو، کسی اور کی مرضی پہ چلو، اس کے آگے جھکو. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کرو. اب آپ کی مرضی عبادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو اصل جو آپ کی قدر ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ مرضی ہے. اچھا، آزادی کی غیر قدری تعریف بھی ہو سکتی ہے، یعنی استطاعت کے معنی میں بھی آتی ہے آزادی. تو یہاں وہ مراد نہیں ہے استطاعت، کیونکہ استطاعت تو مطلب یہ ہے کہ استطاعت کوئی خود تو مقصود نہیں ہے، یہ تو مطلب خدا نے آپ کو دی ہے جتنی استطاعت دی ہے، اور استطاعت میں وسعت پیدا کرنا کوئی خود مقصود نہیں ہے. لیکن جب آزادی کو آپ قدر جانتے ہیں تو پھر استطاعت میں وسعت دینا خود ایک مقصد بن جاتا ہے وغیرہ. تصور آزادی کے ساتھ اچھا، لبرل فکر سے متاثر مسلمان کہتے ہیں کہ آزادی کا مفہوم، یہاں سے ان سے لبرل فکر سے متاثر مسلمان، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی جو
بنیادی اس میں جو ان کے ذہن میں یہاں ہے لبرل فکر سے متاثر مسلمان، مثلاً ان کے یعنی پروفیسر خورشید صاحب، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی جو تحریروں میں نے ایک تحریر جو پڑھی تھی انگریزی میں تھی، تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی جو تحریر ایک ڈاکٹر صاحب کی پڑھی تھی میں نے تقریباً 1991 میں 90 میں، وہ ایک مضمون تھا میوٹنی ان ایسٹ یورپ، سوویت یونین کے شکست و رخ کے اسباب پر لکھی گئی تھی، میوٹنی ان ایسٹ یورپ۔ Some lessons for Islamic revolutionaries. مشرقی یورپ میں انقلاب، اسلامی انقلابیوں کے لیے چند سبق، اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو انہوں نے لکھی، یعنی اسلامک جو سیکشن ہے، جو سبق ہیں اسلامی انقلابیوں کے لیے، اس سیکشن میں کہ سوشلزم، لبرلزم اور نیشنلزم کی طرح آزادی کی پرستش کا نام ہے۔ سوشلزم، لبرلزم اور قوم پرستی، یہ سب آزادی کو پرستش کے نام ہے، اور اسلام جو ہے آزادی کو رد کرتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ بلکہ وہ تمام راستوں کا سد باب بھی کرتا ہے جو اس آزادی کے پرستش کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام سوشلزم، لبرلزم اور قوم پرستی کے نہ صرف ضد ہے، تو اس لیے مطلب کوئی اسلامی سوشلزم نہیں ہو سکتا، کوئی اسلامی لبرلزم نہیں ہو سکتا، کوئی اسلامی، یعنی سوشلزم پہ اسلامی تحدیدیں لگانے سے جو ہے وہ سوشلزم مسلمان نہیں ہو جاتا، کیونکہ ضد ہے اور وہ ضد کہاں سے آتی ہے؟ آزادی سے، کیونکہ آزادی جو ہے عبادت کی ضد ہے، اسلام عبادت پر قائم۔ اس ضمن میں وہ پروفیسر خورشید صاحب کا قول نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ it is an inability to apprehend the nature of freedom which is the basic source of confusion in the minds of those Muslim apologists who seek an Islamic rapprochement with the West۔ تو جو بھی مسلمان اپالوجسٹ، معذرت خواہ، جو مسلمان مغرب سے مصالحت کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آزادی کے معنی نہیں سمجھتے، آزادی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اگر وہ آزادی کی حقیقت سمجھتے، آزادی کیا ہے، تو وہ سمجھتے کہ مغرب کی بنیاد آزادی پہ ہے اور اسلام آزادی کی ضد ہے، عبادت پر ہے، اس لیے مغرب اور اسلام کے درمیان کوئی مصالحت ممکن نہیں۔ اور وہاں ایک نقل کرتے ہیں خورشید صاحب کا قول، نام اس میں نہیں لکھا لیکن فٹ نوٹ میں وہ حوالہ خورشید صاحب کا ہے۔ Freedom, says a leading Islamic intellectual, is the very breath and soul of man. I take pride in that. ایک بڑا اسلامی مفکر کہتا ہے کہ آزادی انسان کی روح اور اس کی سانس ہے، اور میں آزادی پر فخر کرتا ہوں، آزادی کا مجاہد ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ I take pride in that۔ اور ڈاکٹر صاحب اس پر جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے اس قول پہ، وہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کہتے ہیں
it would have been more appropriate if he had mourned that feat. فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ وہ آزادی کا ماتم کرتے نہ کہ اس پر فخر کرتے. کہ اللہ کے خلاف بغاوت پر فخر کا کیا مقصد ہے؟ پھر لکھتے ہیں کہ فریڈم از دا اسپرٹ آف ایول. آزادی جو ہے روح شر ہے، اسپرٹ آف ایول، جس نے جدید انسان کے قلب پر قبضہ کر لیا ہے، قبضہ جما لیا ہے، جس کے نتیجے میں فرماتے ہیں freedom is the spirit of evil which has possessed modern man and corrupted its nature، اور اس کی فطرت کو مسخ کر دیا ہے. اور اس فطرت کی فرماتے ہیں کہ جب انسان آزادی کی طلب کرتا ہے تو وہ خدائی کا طالب ہوتا ہے. حقیقت میں اپنے نفس کی پرستش کرنے والا شخص حقیقت کو اپنے آپ میں پاتا ہے، اپنے آپ میں حقیقت کی تلاش کرتا ہے، اپنی عقل میں تلاش کرتا ہے، اپنی تاریخ میں تلاش کرتا ہے، اپنے حق میں تلاش کرتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایک لا حاصل جدوجہد ہے، کیونکہ حق نہ نفس میں ہے، نہ عقل میں ہے، نہ تاریخ میں ہے، نہ آپ کے حق میں ہے، یعنی رائٹ حقوق میں ہے، بلکہ حقیقت جو ہے تو نفس، حقیقت جو ہے وہ نفس میں نہیں ہے. حقیقت جو ہے نفس سے اوپر اٹھنے میں. حقیقت جو ہے عرفان نفس میں ہے، یعنی یہ پہچانا کہ آپ کے نفس میں حقیقت نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں انسان جو ہے آزادی کے ذریعے خدائی تلاش کرتا ہے، لیکن آزادی کی طلب میں وہ خدا نہیں بنتا، وہ شیطان بن جاتا ہے. وہ ڈیمن بن جاتا ہے، بھوت بن جاتا ہے. جمہوریت کا بھوت، جس نے جمہوریت کے نام پر 7 ملین سرخ ہندوؤں کو قتل کیا یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں. نیشنلزم، قوم پرستی کا بھوت، جس نے 6 ملین یہودیوں کو جرمنی میں قتل کیا. اور سوشلزم کا بھوت، جس نے سوشلزم کے نام پہ 3 ملین کسانوں کو سوویت یونین میں قتل کیا. اور آپ اس کی تاریخ جو ہے مطلب اس کو آگے لکھتے جا سکتے ہیں. ویتنام میں، عراق میں، افغانستان میں اور غزہ میں یہودیوں نے آزادی کے اپنی قوم پرستی کے نام پہ فلسطین. اس کے بعد فرماتے ہیں ڈیتھ ٹو فریڈم، ڈیتھ ٹو فریڈم، ڈیتھ ٹو فریڈم. موت ہو آزادی کی، موت ہو آزادی کی. اسلام کا مطلب سر خم تسلیم کرنا ہے، آزادی نہیں. سر سبمیشن، سبمیشن آزادی کی ضد ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وداؤٹ ایکسیپٹنگ دا ایگزسٹنس آف اے ٹرانسینڈنٹل اومنیپوٹنٹ سوورین اللہ in all his majesty, might and glory, there can be no journey towards truth. اللہ تعالیٰ کو جانے بغیر، اس کی عظمت کو مانے بغیر، اس کے آگے سر جھکائے بغیر حق کی تلاش اور حق تک پہنچنا ناممکن ہے. As my master great Sheikh Abdul Qadir Jilani said, you will not be truthful unless you have witnessed the truthfulness. تم سچائی کو نہیں پاؤ گے جب تک سچائی کا دروازہ نہ دیکھ لو. You will not be saved unless you see the door of God and the godly. اور تمہیں نجات نہیں ملے گی جب تک خدا کے دروازہ نہ دیکھ لو اور خدا والوں کا دروازہ نہ دیکھ لو.
You have not fumbled for the door of the king. Speak not until you see God, for then you shall see the truth. تو حق یا سچائی جو ہے آزادی میں نہیں ہے بلکہ عبادت میں، خدا کو پہچاننے میں وغیرہ. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزادی کے اسلام کاری اور آزادی یہ ایک بنیادی فرق ہے ہم میں، اور جن کو ہم ترمیمی پسند کہتے ہیں یا اسلامی، اور اسلامی تحریکوں میں اس کا بڑا اثر ہوا ہے آزادی. اس کے نتیجے میں مطلب جمہوریت آئی ہے ہمارے یہاں، لبرلزم آیا ہے، سوشلزم آیا ہے، نیشنلزم آیا ہے، مسلم قوم پرستی آئی ہے، اور اسلامی تحریکوں کو اس نے کرپٹ کر دیا. اور اسلامی تحریکیں جو ہیں سرمایہ داری اور جدیدیت کی اصلاح کی تحریکیں بن گئی، اس کے رد کی تحریکیں نہیں. تو یہ آغاز کیا، انشاءاللہ اس کو ایک دو نشستوں میں اس کو مکمل کریں گے. یہ بہت اہم موضوع. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.